الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالهدن ليكفرها عنه صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا یہ غم اس کے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ تو محترم ناظرین اکرام، دیکھیں کتنی پیاری حدیث شریف اور کتنا مبارک پیارا ارشاد۔ غم کا آ جانا، دکھ کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا، تو یہ تو صرف اور صرف وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا ہوتا ہے۔ جب بھی غم آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے تو فوراً اللہ کی ذات کی طرف تبکیں، اللہ کی ذات سے مانگیں، اللہ کی ذات کے سامنے جھکیں، اس سے اپنے گناہ معاف کروائیں اور اس سے عرض کریں، التماس کریں، دعائیں کریں کہ اللہ مجھے اس غم سے، دکھ سے، تکلیف سے، بیماری سے، اس امتحان سے اللہ میری حفاظت فرما۔ یا اللہ مجھے تندرستی، صحت عطا فرما، غم دور فرما، تکلیف دور فرما، خوشی نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما۔ تو اب حدیث شریف سے تو بات یہ سمجھ آئی کہ جب انسان کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوتا جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکے، لیکن کیا اللہ اس کو کسی غم میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اس غم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔